نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام معزز سامعین و ناظرین کو روحانی دنیا میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے کرم و فضل سے تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو قرآن مقدس کی 7 آیتیں جن کو 7 سلام کہا جاتا ہے، قرآن مقدس کی 7 آیتیں جن میں سلام کا ذکر ہے، جنہیں 7 سلام کہا جاتا ہے، 7 سلام کے حیرت انگیز طور پر کرشمات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ 7 سلام کی افادیت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اور 7 سلام آیات بینات کے ذریعے سے کون سے ایسے عمل ہیں یا کون سی ایسی بیماریاں ہیں یا کون سے ایسے روحانی مسائل ہیں جن کا علاج کیا جاتا ہے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، 7 سلام کی افادیت اور اہمیت کے حوالے سے اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ رب کریم کی طرف سے یہ 7 سلام جو کہ آیات بینات کی صورت میں قرآن مقدس کے اندر ہیں، اللہ نے یہ ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ جو بھی بندہ ان کا قاری ہوتا ہے، یعنی ان کی تلاوت کرتا ہے، اس کو اپنے معمولات میں شامل رکھتا ہے، اس کے وظائف کی صورت میں اس کو تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے اپنی روٹین کے مطابق، تو اللہ کریم کی طرف سے 7 جہتیں سے اس پر کریم رب کا کرم، فضل، اس کی رحمت، بخشش اور مغفرت اور کریم رب کی عطا کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ 6 سمتیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، فوق اور تحت، آسمان پر اور نیچے، یہ 6 ہو گئی، اور 7ویں جو بندے کی خود اپنی ذات نفس ہوتا ہے۔ تو جو بندہ ان 7 آیات بینات یعنی سلام والے جو آیتیں ہیں ان کو اپنے معمولات میں شامل رکھتا ہے، وظائف کی صورت میں ان کی تلاوت کرتا ہے، تو 7 جہتیں سے اس بندے کے لیے رب کریم کی طرف سے عطا، رحمت، بخشش، مغفرت اور رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ معزز محتشم سامعین و ناظرین، سخت سے سخت کوئی بیماری ہو، سخت سے سخت کوئی تکلیف ہو، مثال کے طور پر بخار ہے، سر درد ہے، کینسر ہے، ہیپیٹائٹس ہے، دل کے امراض ہیں، جوڑوں کے گھٹنوں کے امراض ہیں، جگر مثانہ کی کوئی تکلیف ہے، الغرض جسمانی کوئی بھی تکلیف ہو، اس کے علاوہ روحانی طور پر اس کو بھی اپنے وظائف اور معمولات میں اگر شامل رکھتے ہیں تو اس کی بے پناہ برکتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اولاد نافرمان ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاکی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، بہن بھائی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، ناچاکی ہے، اسی طرح کسی قسم کا کوئی جادو ہے، کوئی جنات ہیں، کوئی نظر بد ہے، کوئی رکاوٹ اور بندش ہے، رزق کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، بیرون ملک سفر کی کوئی بندش ہے، تو تمام ہمہ قسم کی بیماریاں روحانی، جسمانی یا کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، بندش، جادو ٹونا یا نظر بد وغیرہ، تو تمام مسائل کے حل کے لیے یہ 7 سلام اگر کوئی بندہ ان کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، دم کرتا ہے، اور مریض کو اگر پلا دیا جائے تو اللہ کے فضل سے مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ 7 سلام مختلف ہمارے جو اوراد وظائف کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں بھی لکھے ہوتے ہیں، مختلف ہمارے جو قرآن مقدس کے آخر پر 7 سلام کی صورت میں وہاں بھی اس کو لکھا گیا ہے، یہاں بھی آپ کو مل سکتے ہیں 7 سلام، اور نیٹ پر بھی 7 سلام اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں، آپ سرچ کر کے نکال سکتے ہیں۔ 7 سلام جو کہ سلام قولا من رب رحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام یاتمت الفجر، ان 7 سلاموں کو اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ
پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیا جائے جو روحانی یا جسمانی بیمار ہو۔ 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اس کی برکت سے اللہ کریم مریض کو شفا عطا فرمائے گا، خواہ مریض وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو۔ یہ 7 سلام، ان 7 آیتوں کو پڑھ کے 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پانی پر دم کر کے، یا ویسے ہی اگر کوئی بیمار ہے تو سر پر ہاتھ رکھ کے اس کو پڑھ کے دم کر دیجئے صبح شام، تو بفضل اللہ تعالی 7 دن کے اندر 7 سلاموں کی برکت سے، ان آیات بینات کی برکت سے اللہ کریم کسی بھی مرض والے، خواہ روحانی ہو جسمانی ہو، اللہ کریم شفا عطا فرمائے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔